الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب عظیم وقار سامعین محتشم، ہمارے آج کے درس قرآن کا، درس حدیث کا جو موضوع ہے، شان علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم از احادیث مبارکہ. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ فی قلب منافق ابا بکر و عمر و عثمان و علی او کما قال علیہ السلام. غور کریں کتنی پیاری بات ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث جمعہ کے دن بھی بیان ہوئی تھی. اس حدیث میں یہ تھا، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب، کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس حدیث میں یہ تھا کہ ان چاروں کی محبت صرف مسلمان کے دل میں جمع ہو سکتی ہے. اس حدیث میں کیا مفہوم تھا؟ ان خلفائے اربعہ کی، خلفائے راشدین کی کس کے دل میں محبت ہو سکتی ہے؟ جو مسلمان ہو. اور آج کی حدیث وہاں پہ تو ہم نے خود کلام کیا نا کہ جو مسلمان ہوگا وہی ان چاروں سے محبت کرے گا، اور جو ان میں سے کسی ایک کے خلاف ہے تو کم از کم سرکار کی حدیث کی روشنی میں وہ مسلمانوں کے صف میں شامل ہے. اور آج جو حدیث ہے غور کریں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں ہے لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ فی قلب منافق. فرمایا جو منافق ہوگا نا میری امت کا، میری امت میں سے جو شخص کیا ہوگا، فرمایا اس منافق کے دل میں ان چاروں کی محبت کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اب وہ کون ہے؟ ابا بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا یہ چار نفوس قدسی ہے. گویا کہ اگر آپ اس وقت پہچاننا چاہتے ہیں منافق گستاخان کو، تو ان چاروں ہستیوں کو دیکھ لیں.
جہاں جہاں جس مسلک میں ان چاروں کی محبت ہے، جس مسلک میں ان چاروں سے محبت ہے، ان کی شان کے چرچے ہوتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اللہ پاک نے ہر ایک کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو وہ تو ہوا مومن، اور سرکار کی حدیث کی روشنی میں تو معلوم ہوا کہ سچا مسلک حق کا، اس کے لیے بقایا جہاں ضروریات کے ضروری ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ ان چاروں سے کیا کرتا ہوگا، اور جو ان میں سے کسی ایک کے خلاف ہے، ایک حدیث کی روشنی میں وہ مومن نہیں، اور دوسری نے فرمایا میں خود کہہ رہا ہوں وہ منافق ہے، وہ پلید ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ منافق ہے، وہ پلید ہے، اور وہ بے ایمان ہے۔ کیوں؟ اتنے بڑے اجلہ صحابہ، 4 صحابہ کی بات ہو رہی، یہ چاروں سرکار کے صحابہ ہیں۔ اگر کوئی لا علمی کے باعث سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو سرکار کا صحابی نہیں سمجھتا ہے تو یہ اس کی لا علمی ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ لا علمی ہے، اس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو صحابیت سے خارج کر کے شاید شان بڑھا رہا ہوں، حالانکہ اسلام تو یہ ہے جو صحابی نہ ہو وہ کسی صحابی کی شان کو پہنچ سکتا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی ذات پر ایمان لے آئے، وماتا علیہ، سرکار کی صحبت بھی میسر ہے، سرکار علیہ السلام کی ذات پہ ایمان بھی لے آئے، اور اسی حالت پر آپ دنیا سے تشریف بھی، تو یہی صحابی کی تعریف ہے، یہی صحابی کی کیا ہے؟ آپ کی صحبت بھی میسر ہوئی ہو، حضرت علی المرتضیٰ کو ہوئی ہے، آپ کی ذات پہ وہ ایمان لایا ہو، حضرت علی المرتضیٰ ایمان بھی، اور اس طرح لے آئے ہیں کہ نابالغوں میں سب سے پہلے ایمان آپ لے آنے والے ہیں، سب سے پہلے۔ وماتا علیہ، اور تیسری بات ہے کسی کے صحابی ہونے کے لیے کہ وہ اسی ایمان کی حالت پر دنیا سے گیا ہو، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسی حالت پر دنیا سے، تو صحابی ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ تو کیا سرکار فرما رہے امت کو یہ میرے صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض رکھا تو میں خود کہہ رہا ہوں تو منافق ہے، تو کیا ہے؟ اب آپ ذرا اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ارد گرد کتنے منافق ہیں، انہی چاروں کو سامنے رکھ لیں، بقایا ساری باتیں رہنے دیں، فی الحال کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان میں سے کوئی کسی کا دشمن ہے، کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف، تو پھر مبارکباد کا مستحق کون سا مسلک ہے جو چاروں کا ہی غلام ہے؟ او یار بولا تو کرو، اللہ نے آپ پہ اتنا کرم کیا ہے اس پر فتن دور میں کہ ہر طرف سے ایمان کو برباد کرنے والے تیر چلائے جا رہے ہیں، ایمان کو سلب کرنے والے، تو اس زمانے میں بھی مالک جس کو مسئلہ کے حقہ پر چلنے کی توفیق دے وہ بھی نہ بولے یار، تو کون سا مسئلہ کہ ذرا اونچی بولے؟ دیکھیں ہم شہنشاہ صداقت کو بھی مانے، اہل سنت شہنشاہ عدالت کو بھی مانے، اہل سنت ذوالنورین کو بھی مانے، اہل سنت شیر خدا کو بھی، کوئی اور ایسا ہے جو ان سب کو ماننے والا ہو؟ کوئی کسی کے خلاف ہے تو کوئی سرکار کی ان دونوں احادیث کی روشنی میں ثابت ہوا کہ جو عقیدہ ایک مسلم میں سرکار دیکھنا چاہتے ہیں صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وہ عقیدہ اگر نظر آتا ہے تو اہل سنہ و جماعت کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مالک نے ہمیں اہل سنت کا فرد کیا ہے۔
کوئی ہم نے کوئی دعائیں تھوڑی کی تھی ماں کے پیٹ میں، یا اللہ جب دنیا میں جائیں تو سنی بنانا. یہ اس مالک کا کرم ہے. اتنی بڑی عظیم دولت اور اتنے پرفتن دور میں پھر کرم بلائے کرم یہ ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں عطا کر دی. بن مانگے اس نے ہمیں، ہم تو مالک کی اسی عظیم نعمت کا شکریہ ساری زندگی سجدہ میں پڑے رہے، تب بھی ہم اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے. نہ جانے پھر ان مسلمانوں کو کیا ہوا ہے جو صرف 5 وقت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، ساری زندگی پڑے رہے سجدے میں. اس کے بڑے اور احسان آتے ہیں. اسی ایک احسان کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے ہمیں سنی بنایا ہے. اس نے ہمیں کیا بنایا؟ ہم اس کا شکریہ ادا، تو اور بھی نعمتیں اس کی ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. پوری زندگی عبادت میں لگے رہے تو ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. وہ انسان اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کر، اور میں نماز سے دور ہوں. اور میں نماز سے، میرے بھائی یہ ضروری ہے باتیں کہ نہیں؟ نماز مسلم کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ آخر کیوں مسلمان غفلت کا شکار ہے؟ یہی مسجد ہے، یہی محلہ ہے، فرق خود دیکھ لینا. چند دنوں کے بعد جب رمضان شریف آ جائے گا، اسی میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے. آخر کیا ان کے نزدیک 11 مہینوں میں اللہ کا حکم نہیں ہے نماز کے لیے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں آخر کہ 1 مہینے میں جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے نزدیک وہ 11 مہینوں میں حکم کہاں جاتا ہے؟ یہ صرف غفلت ہے. کیا ہے؟ غفلت. مسلم غفلت کا شکار ہو گئے. کس چیز کا شکار ہو گئے؟ اس وجہ سے اس کے اہم ترین فرائض چھوٹ رہے ہیں. اہم ترین کیا چھوٹ رہے ہیں؟ میرے بھائی ساری باتیں اپنی جگہ مسلم، لیکن عبادات میں طریقہ یہ ہے سب سے پہلے فرائض عبادات کا لحاظ رکھا جائے. ہم مستحبات کو چھوڑیں نہ، فرائض کو اپنائیں نہ، تو کیا اللہ کی طرف سے کوئی اجر ملنے کو امید ہو سکتی ہے؟ کسی صورت بھی نہیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ، جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اسی پہ میں المستدرک للحاکم سے ایک حدیث لے آیا ہوں تاکہ میں اپنی اس بات کو مزید سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. 4701 حدیث کا نمبر ہے. حدیث سے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال ما كنا نعرف المنافقین. فرمایا صحابہ کے اندر کس گروہ کی بات ہو رہی؟ صحابہ کے اندر منافقین کو پہچاننے کے صرف 3 طریقے تھے. کتنے تھے؟ جو اس حدیث میں نقل کیے جا رہے ہیں. بھئی ان تینوں میں جب صحابہ کسی میں کوئی ایک بات دیکھتے تو فرماتے یہ منافق ہے. یہ کون ہے؟ اس روایت کے جملے پھر دوہرا لیں. صحابہ کسی کی پہچان کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے کتنی باتیں دیکھتے تھے؟ ان میں سے اگر کوئی ایک پائی جاتی فرماتے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا. اب سنیں وہ 3 کون سی ہیں؟ بِتَكْذِيبِهِمْ اللہ و رسولہ. جس کو دیکھتے کہ یہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے اور اللہ کے رسول کو، صحابہ کہتے کہ اپنا نہیں ہے، یہ منافق ہے. اب آپ کہیں گے یار اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا، یہ تو آج کل بھی ہے. اس زمانے میں اگر کسی کو تعجب ہو
رسول اللہ اور اللہ کو تکذیب تو آج بھی لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ساتھ کہتے ہیں ہمارے جیسا مواحد ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی دعویٰ ساتھ ہے، اصل توحید پرست صرف ہم ہیں، یہ دعویٰ بھی ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پہلے یہ بتائیں، کسی کی تکذیب، کسی کو جھٹلانا، اس کی کیا تعریف ہے؟ مثال کے طور پر ندیم بھائی کھڑے ہو گئے، ندیم بھائی نے کہا آج صبح کی نماز ہماری مسجد میں فلاں امام نے پڑھائی، فلاں امام نے، یعنی جس نے پڑھائی اس کا انہوں نے کیا لیا؟ نام لیا۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو جائے جس کو پتہ بھی ہے کہ ہاں اسی نے پڑھائی، وہ کہ نہیں اس نے نہیں بلکہ اس نے پڑھائی، تو اس بندے نے ندیم بھائی کو جھٹلایا کہ نہ جھٹلایا؟ بات سچی تھی، حق تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے مانا، اس سچی بات کو جھوٹا کرنے کی کیا کی؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کسی کو جھٹلایا جاتا ہے؟ اب آ جائیں، میں ساری مثالیں تو نہیں دوں گا کیونکہ وقت اس وقت مختصر ہوتا ہے، آپ کا ذہن اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ سمجھ آئے کہ آج کس طرح اللہ رسول کو جھٹلانے والے اور وہ کون ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے؟ گواہی تو دے یار۔ ممکن ہے آپ کے اس بولنے پہ مالک کرم کر دے، میری بھی اور آپ سب کی بھی بخشش ہو جائے، کیونکہ اس کے محبوب، جنت کیا ہے، بخشش کیا ہے؟ سرکار کی ملکیت ہے، تو اسی سرکار کی شان میں ہی زبان ہلانی ہے نا۔ تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہر اعتبار سے اللہ پاک نے کسے بنایا ہے؟ اب یہ شان سرکار کو اللہ نے دی اور سرکار کی یہ شان ہے، قرآن اور احادیث اس پہ شاہد ہیں۔ اب ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہے بس سرکار کی اتنی ہی عزت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جتنے بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ یہ تقویت الایمان ہے، میں کوئی گھر سے تو نہیں کہہ رہا۔ میاں محمد شہباز شریف کو باقی کتابیں تو نظر آئیں، 150 کتب اور ان میں CDs وغیرہ کی ایک فہرست اخبار میں جاری ہوئی ہے، اس پہ پابندی ہے، بیچنے پہ پابندی ہے، لائبریری میں رکھنے پہ پابندی ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی سیاست میں نہیں ہوں، نہ میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اور نہ آج تک فقیر نے کسی کو ووٹ دیا ہے۔ ووٹ اس کو دیا جاتا ہے جو امانت دار ہو، نہ کوئی نظر آیا ہے، نہ دیا ہے، نہ دیں گے، جب نظر آئے گا دے دیں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ووٹوں کی باری آتی ہے، آپ اس وقت کس کے گن گاتے ہیں اور وہ کتنا منافقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، غور کریں ذرا۔ ساری کتابیں انہیں نظر آئیں، اگر نہیں نظر آئی تو وہ نہیں نظر آئی جس میں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں؟ علم ہے، پتہ ہے، کیوں لگائیں جب اپنا عقیدہ ہی وہی ہے، جب اپنا عقیدہ ہی وہی ہے۔ کم از کم سنیوں کا تو حق نہیں بنتا نا کہ ایسے بندے کو ووٹ دے جو کبھی صلاۃ و سلام پہ پابندیاں لگانے کی کوشش میں ہے۔ مسلمان صلاۃ و سلام پہ پابندیاں لگاتے ہیں؟ کبھی کسی صحابی نے آواز اٹھائی ہو اوے آج کے بعد صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا؟ وہ تو کہتے تھے یار بندے تو بندے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بندے تو بندے، مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، کہہ رہے میں اور سرکار مدینہ علیہ السلام مکہ شریف کی وادیوں سے جا رہے ہیں، دو ہی بندے ہیں۔ میں سننے لگا کہ اطراف سے آوازیں آ رہی ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ فرمایا میں بڑا پریشان ہوا کہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں،